گزشتہ سال ہم میں یہ بہت سارے لوگ موجود تھے، اس وقت موجود نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، دنیا کا وقت ملا ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ ایک انعام سمجھ کر کے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو وقت مل رہا ہے پروردگار عالم کی عبادتوں میں لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اسلامی سال کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہے، اور پہلا مہینہ اگلا مہینہ آ رہا ہے محرم الحرام کا۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں، قرآن و حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کا چاند نکل جانے کے بعد 10ویں تاریخ تک یہ شروع کے 10 دن اتنے بابرکت دن ہیں، اتنے فضیلت والے دن ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو وہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے ثواب کے اعتبار سے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ یہ تو 8 دنوں کی مستقل پہلی تاریخ سے لے کر کے 8 تاریخ تک کی فضیلت ہے۔ 9ویں تاریخ کی فضیلت اس سے اور بڑھ کر کے ہے، جو اس سال جو ابھی ہمارے اوپر وقت گزر رہا ہے، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اسلامی سال کے اعتبار سے بھی ذی الحجہ کی آج 8ویں تاریخ ہے، اور کل آنے والا دن میں 9ویں تاریخ ہے۔ اسی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جو حاجیوں کے لیے حج کے ارکان میں سے ایک اہم رکن وقوف عرفہ ہے۔ کل آنے والے دن میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، ایک روزہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا اللہ تبارک و تعالی سے مجھے امید قوی ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا۔ 10ویں ذی الحجہ کو بقرعید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے پہلی تاریخ سے لے کر کے 9ویں تاریخ تک اللہ پاک نے بڑی فضیلت رکھی ہے۔ 9ویں تاریخ کو حج کے حاجیوں کے لیے وقوف عرفہ رکھا ہے، اور 10ویں تاریخ کو اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے عید اور خوشی کا دن رکھا ہے۔ 10ویں تاریخ کو جو قربانی کی جاتی ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو تم قربانی والا عمل کرتے ہو، خون بہاتے ہو، اللہ پاک کے پاس نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، کچھ بھی نہیں پہنچتا ہے۔ یہ جو ظاہر عمل تم لوگ کرتے ہو کچھ اس نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ تمہارا تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کتنا اخلاص ہے، اللہ سے کتنا لگاؤ ہے، اور کتنا اخلاص تمہارے دل کے اندر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے
بڑی محنت کے ساتھ، سماجت کے ساتھ، پروردگار عالم کے ساتھ پوری زندگی دعا کرتے رہے، روتے رہے، گنگناتے رہے کہ الہ العالمین ایک نیک صالح لڑکا عطا فرما۔ اللہ پاک نے 80-85 سال کی عمر میں ایک نیک صالح لڑکا عطا فرمایا جس کا نام سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جب بلوغیت کو پہنچنے لگے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، بچے ہیں، معصوم ہیں، ہوش سنبھالا، بالغ ہونے کے در پہ آ چکے ہیں، یہ وہ وقت تھا کہ ایک بوڑھے باپ کے لیے اللہ کی طرف سے اولاد کی شکل میں بہت ہی بڑی ایک نعمت ہوا کرتی ہے جو بڑھاپے کی لاٹھی بن سکے، بڑھاپے میں سہارا بن سکے۔ ایسے وقت میں پروردگار عالم نے امتحان لینا شروع کیا۔ ویسے تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی آزمائشیں کی ہے، بڑے بڑے امتحان سے گزارا ہے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ جتنی آزمائشیں ہوئی، جتنے امتحان پروردگار عالم نے دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام امتحانات میں پاس کرتے چلے گئے۔ یہ امتحان سب سے زیادہ خطرناک تھا، انسانی عقل کے اعتبار سے بھی اور انسانی روح کے اعتبار سے بھی۔ ذرا غور کیجئے کہ انسان کو خود اپنی اولاد کی قربانی دینا، اور وہ بھی ایسے موقع پر کہ باپ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہو، دوسری کوئی اولاد نہ ہو، 80 سال تک روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، ایک بیٹا ملا اور جب وہ سہارا بننے کے لائق ہوا، ایسے وقت میں اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے کہ اب اسماعیل مجھے دے دو۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني، اللہ پاک نے یہ پورا نقشہ کھینچا کہ جس وقت سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کے دہلیز پر پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اللہ پاک نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ خواب دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ خواب جو ہم نے دیکھا ہے یہی مرضی مولا ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک کا وہ حکم ہی ہوتا ہے خواب میں کہ میرے بندوں تم ایسا کرو۔ خواب دیکھا، ذرا سوچئے کتنا بڑا بہادر انسان ہو، اپنے زمانے کا چاہے جتنا بڑا بھی جگر رکھنے والا ہو، اگر اس طرح کا خواب دیکھے گا تو ذہن سے اس بات کو ہٹا دے گا کہ ارے یار یہ تو خواب کی بات ہے، یہ کوئی حکم وغیرہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرہ برابر بھی نہیں سوچا اور اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، قربان جائیے باپ بیٹے کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آگے چل کر نبی بننے والے تھے اور کائنات انسانی کے سردار، تمام عالم کے انسان سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں تشریف لانے والے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا؟ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بنا کچھ سوچے سمجھے، آج کل اگر کسی کے اندر اتنی ہمت ہے تو ذرا اپنے بیٹے سے کہہ کر کے دیکھ لیں، بنا کچھ سوچے سمجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ میرے ابا آپ کو جو حکم ملا ہے وہ فوراً کر گزریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں تاخیر کرنے لگے،
یقین جانیے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قربانگاہ لے کر کے چلے۔ راستے پر 3 جگہوں پر مینا کے اندر شیطان نے، مقام مینا میں شیطان نے 3 جگہوں پر بہکایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا کہ کہاں جا رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہارا باپ کو تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ ان 3 جگہوں پر 7 کنکریاں ماری ہے، جو شیطان وہیں دھس گیا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس عمل کو حاجیوں کے لیے ایک رکن بنا دیا، جو آج تک یہ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ چلتا ہے۔ حاجی حضرات جو جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کنکریاں ماری ہے، ان 3 جگہوں پر شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا۔ چلے فلما اسلما وتلہ للجبین، پروردگار عالم نے فرمایا کہ جب یہ دونوں کے دونوں تیار ہو گئے، اس قربانی کے لیے تیار ہو گئے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور منہ کے بل لٹا دیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے ابا جان کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چہرہ دیکھنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل کے اندر میری محبت گھر کر جائے اور پروردگار عالم کے حکم بچا لانے سے آپ باز نہ آ جائے۔ یہ مشورہ اسماعیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ کم عمری میں، بالغ بھی نہیں ہے، معصوم بچے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ابا جان میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کے وقت ہاتھ پاؤں جو ہمارا جب ہمارا ادھر سے ادھر پھیلنے لگے، چھٹپٹانے لگے، تو میرے ابا جان آپ میرے ابا بھی ہیں اور اللہ کے برگزیدہ نبی بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی حالت میں ہمارا ہاتھ یا پاؤں آپ کو لگ جائے اور آپ کی دیر بھی لگ جائے۔ قربان جائیے اسماعیل علیہ السلام پر تیار ہو گئے، چھری تیز کیا، گردن پہ چلا رہے ہیں، چلنے کا نام نہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا خبردار چھری تم چلنا نہیں۔ ایک چھری جو لوہے کی ہوتی ہے بے جان ہوتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے آرڈر کے بغیر تم نہیں چل سکتی ہو۔ نیچے نبی، اوپر نبی، نبی اپنی نبوت کی پوری طاقت لگا کر کے چلانا چاہتے ہیں، چلنے کو تیار نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو جان کیا ہوا، یہ دیر کیوں ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں دیر ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، جلدی کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں پوری طاقت کے ساتھ میں چلا رہا ہوں، لیکن یہ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا اگر نہیں چل رہی ہے تو اوپر سے ڈالیے، نوک کی طرف سے۔ جب پوری کوشش دونوں نے کر لی، پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر کے دکھلا دیا، ہم تم سے تمہارے اسماعیل کو لینا نہیں ہم چاہ رہے تھے، بلکہ ہم تو یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تم ہمارے حکم کی کتنی پابندی کرتے ہو اور میری بات کس طرح سے تم مانتے ہو۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جنتی دمبا اللہ پاک نے ایک بھیجا، اسماعیل کی گردن کو چھری کے نیچے سے نکال کر کے اس دمبے کی گردن کو ڈالا، وہ چھری اسی پر چلی، قربانی بھی پوری ہو گئی۔ پروردگار عالم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس دن سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے اوپر اس قربانی کو اسلامی شعار بنا کر کے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہے، پچھلی تمام امتیوں میں یہ قربانی کا رواج رہا ہے۔
اللہ سے اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے اپنے آپ کو لگاؤ اور جوڑ پیدا کرنے کے لیے پچھلی قوموں نے بھی مستقل قربانی کی۔ ایک بات میں آپ کو یہاں کہہ رہا ہوں، ذرا غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ پاک نے اس سوئی کو یہ حکم دیا کہ چل نہیں سکتی ہو تو نہیں چلی، آخر اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر نہیں چلی، جو بے جان ہوا کرتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سارے لوگ سوچیں کہ ہم لوگ انسان ہیں، بدن کے اندر جان ہے، اللہ پاک نے سر سے لے کر کے پاؤں تک ضرورت کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، آنکھ کان ناک وغیرہ ساری چیزیں پروردگار عالم نے دی ہے۔ اللہ کی عطیہ ہوا کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی روزی سے پورا کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک بے جان چھری نے اللہ کی اتنی بڑی بات مانی کہ وہ چل نہ سکی۔ ذرا ہم لوگ اپنی زندگی پر غور کریں کہ پروردگار عالم کے حکموں پر ہم کتنا وقت اپنا گزارتے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سوچئے، تنہائی میں بیٹھ کر کے غور و فکر کیجئے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ دن بھر کھٹ لو، رات کو کھا کر کے سو جاؤ، نہ نماز سے کوئی مطلب، نہ روزے سے کوئی مطلب، نہ قرآن سے مطلب، نہ دینی شعار اور طریقے سے کوئی مطلب، نہ سنتوں سے، شریعت سے کوئی مطلب۔ اللہ پاک نے اس کام کے لیے نہیں پیدا فرمایا۔ یہ جو قربانی پروردگار عالم نے جو حکم دیا ہے، یہ صاف صاف یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے بندو، جس طریقے سے سیدنا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے اوپر اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے اور جان دیا بھی، اسی طریقے سے ہماری جان، ہمارا مال، ساری دنیا کی ساری چیزیں پروردگار عالم کے حکموں پر ہمارا قربان ہو جانے کے لیے ہم تیار ہیں، اور سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس اور صد افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہر سال یہ وقت آتا ہے، ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، کان سے سنتے بھی ہیں، ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں، پھر اس سال سے لے کر اگلے سال تک وہی پرانی چال، وہی پرانی ڈھال، وہی پرانی حرکت، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں زندگی کے اندر۔ اللہ پاک نے یہ جو قربانی والا عمل ہے، اس لیے صرف نہیں دیا کہ اللہ کے بندو خوب بڑھیا سے بڑھیا یہ جانور کر کے اور 3 دن 4 دن یا 1 مہینہ 2 مہینہ سڑا کر کے فریج میں رکھ کر کے کھا لو، اور جانور کی طرح سے جانور کھاؤ، جانور کی طرح سے اگلا پورا سال گزار لو۔ اللہ پاک نے اس لیے نہیں دیا ہے۔ پچھلی امتوں کو تو وہ کھانے کی بھی اجازت نہیں تھی، پچھلی امتوں میں یہ رواج بنا رکھا تھا، اللہ پاک نے قربانی کرو، کھا نہیں سکتے ہو، تم اپنا حصہ لے جا کر کے فلاں جگہ رکھ دو۔ قبول ہوئی یا نہیں ایک علامت تھی، آسمان کی طرف سے ایک آگ کا شعلہ آتا، جس حصے کو اٹھا کر کے لے جاتا اس کی قربانی قبول، جس کی وہ آگ کا وہ شعلہ جس کے حصے کو چھوڑ دیتا اس کی قربانی نو قبول۔ بالکل یہ تو اللہ کا احسان ہے، ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ساری محنت ہم کر رہے ہیں، پھر اپنا ہی پیٹ بھر رہے ہیں، پھر بھی پروردگار عالم سارا کا سارا اجر و ثواب ہمیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ صرف نیت کے اوپر، بلا کی ینالہ التقویٰ منکم۔ نیت اگر درست ہے تو یہ سارا عمل درست ہے، اور اگر نیت میں ذرہ برابر بھی کھوٹ ہے، بڑے سے بڑا مہنگا جانور خرید لیا، موٹا تگڑا خرید لیا، کیا ہے فلاں صاحب فلاں سیٹ یا فلاں بابو نے 35,000 کا بکرا خریدا ہے۔ کبھی کبھی لوگ جو آپ کو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب فوٹو ڈال کر کے وائرل کرتے ہیں، اخباروں میں پیپر میں دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف قربانی نہیں، دینی کام جتنا بھی ہے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یا جتنے بھی اسلامی شعار ہے، اسلامی طریقہ ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے نیت کا درست ہونا پہلے شرط ہے۔ اگر نیت درست ہے، جو عمل کر رہے ہیں
اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. نیت میں ذرہ برابر بھی اگر کھوٹ ہے وہ عمل قابل قبول نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے عمل کا. اللہ کے نبی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر اس کے بعد سوال کیا کہ اس میں کیا ملے گا, اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی. ذرا غور کیجئے, بکرا کے جسم کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں, ایک بال کے بدلے ایک نیکی. اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بھیڑ وغیرہ کے بدن پر تو اون ہوتے ہیں, بال ہوتے نہیں, اس اون کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کے جسم کے اوپر اون ہوتے ہیں اس ایک اون کے جو ہوتا ہے ایک حصہ ایک بال کی طرح سے, اس کے بدلے میں ایک نیکی. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو اخلاص کا ہونا قربانی کے اندر سب سے پہلے ضروری ہے, چونکہ قیامت کے دن اللہ پاک جس جانور کی لوگ قربانی کرتے ہیں کل قیامت کے دن بال کے ساتھ, ناخنوں کے ساتھ, کھروں کے ساتھ اور خوب موٹا تازہ اس جانور کو کر کے اللہ پاک اس جانور کو تمہارے نامہ اعمال کے ترازو کے پلڑے میں رکھے تولنے کے لیے. اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی خوشدلی کے ساتھ کرو اور اخلاص کے ساتھ کرو, ذرہ برابر بھی اس میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے, اور کھانے کی نیت تو ہونی ہی نہیں چاہیے. اس لیے کہ کھانے کی نیت آدمی وہاں کرتا ہے کھانے کی نیت جہاں کھانا نہ ملے. اور یہاں تو شریعت اجازت دیتی ہے پورا کا پورا تم ڈھونڈ لو, اجازت ہے, جائز ہے, پورا کھا جاؤ یا پورا تقسیم کر دو, یہ بھی جائز ہے, تمہارے اختیار کے اوپر ہے. شریعت کہتی ہے کہ اللہ کے بندو تم جیسے چاہو اس کو استعمال کرو, چاہو تو پورا کھا جاؤ, کوئی دقت نہیں ہے, جائز ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مستحب طریقہ ہے کہ 3 حصہ کر لے, ایک اپنے لیے, دوسرے رشتہ داروں کے لیے اور تیسرے غربا مساکین کے لیے کر لے. یہ بہتر ہے. نہیں کیا پورا کا پورا کھا لیا, کوئی دقت نہیں ہے, شریعت اجازت دیتی ہے. کھانے کی نیت تو ہونی نہیں چاہیے. ایک بات کی سب سے بڑی یہاں کمزوری ہے ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر, اچھی طرح سے سمجھ لیجیے, قربانی کی لوگوں پر واجب ہے اور کس کی طرف سے ہونا چاہیے. عام طور پر یہ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ گارجین کے طرف سے ہونا ضروری ہے. ضروری کا مطلب سمجھتے ہیں واجب ہے, حالانکہ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں, یہ فالتو بات ہے. گارجین کی طرف سے پہلے ہونا واجب ہے, یہ شریعت کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا. گارجین کا ہونا یہ قربانی واجب ہونے کی شرط کہیں نہیں. سب سے پہلی غلطی ماحول اور معاشرے میں, خاص کر کے عورتوں کے ذہن کے اندر یہ بات اور بھی زیادہ گہری ہے. کچھ اکثر مرد بھی آج کل اس میں ملوث ہیں, لیکن زیادہ تر عورتوں کا یہ حال ہے. گارجین کا ہونا یہ شرطیں نہیں ہے قربانی واجب ہونے کے لیے, تو پھر گارجین کا تذکرہ کیا ہے؟ قربانی واجب ہونے کے لیے صرف اتنی بات ہے کہ قربانی کے دنوں میں 52.5 بھری چاندی جس کے پاس ہو, یا تھوڑا چاندی تھوڑا سونا, دونوں کی قیمت نکالا اور 52.5 بھری چاندی خریدا جا سکتا ہو, یا دونوں تھوڑا تھوڑا ہے یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن کچھ پیسہ وغیرہ رکھے ہوا ہے, اتنا پیسہ ہے کہ جس سے 52.5 بھری چاندی خریدا جا سکتا ہے, اس آدمی پر قربانی واجب ہے, اس آدمی پر قربانی واجب ہے. اب ذرا غور کیجیے, ابھی کے زمانے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو قربانی کے ان 3 دنوں کے اندر 10, 11, 12 ان 3 تاریخوں میں وہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنی سہولت نہ ہو. عام طور پر لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ گھر میں 1 یا 2 آدمی کی طرف سے اگر قربانی ہو گئی تو سوچتے ہیں کہ بس ہمارا بیڑا پار ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے.
گھر کے اندر 2 آدمی 5 آدمی 7 آدمی پر اگر قربانی واجب ہے تو یاد رکھ لیجیے ہر ایک کی طرف سے کرنا ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ اگر 1 یا 2 کی طرف سے کیا تو اس کی طرف سے ادا ہوا، بقیہ کی طرف سے ادا نہیں ہوا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بہت موٹی سی بات، نماز پڑھنا ہر بالغ آدمی پر فرض ہے، جانتے ہیں سارے لوگ۔ گھر میں 5 آدمی بڑے ہیں، باپ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، 5 بالغ ہیں، 5 پر الگ الگ نماز فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ گھر کا 2 آدمی نماز پڑھ لیتا ہے باقی 3 کی طرف سے ادا ہوتا تو ہو جائے گا، بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں اگر 5 آدمی کی طرف پر اگر قربانی واجب ہے تو 1 یا 2 کی طرف سے کر لینے سے پورے گھر کی ادائیگی نہیں ہوگی، ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں 1-2 حصہ جو ہوتا ہے ان کا کوئی کھا ہی نہیں پاتا ہے، چاچا کو لے کے کیا ہوگا؟ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہم نے کان سے سنا ہے۔ دوسری بات، ایک بڑی غلطی، دوسری بات یہ ہے عام طور پر لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ خصی کرے، کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ 15,000 20,000 میں لے آئیں گے خصی خرید کر کے، اور اس میں کتنا حصہ؟ 1 حصہ۔ اگر بڑا جانور آپ لے لیتے ہیں 15-20 ہزار کا تو اس میں 7 حصہ۔ گھر کے جتنے لوگوں پر قربانی واجب ہے سب کی طرف سے بھی ہو جائے گا، اور اگر 1 حصہ بچ گیا تو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیجیے۔ اس سے بھی زیادہ بچ رہا ہے تو اپنے باپ ماں جو مر چکے ہیں ان کی طرف سے کر دیجیے۔ اتنے ہی پیسے میں 7 لوگوں کو ثواب مل رہا ہے، اور اگر قربانی واجب ہے 7 پر تو 7 کی ادائیگی ہو رہی ہے، اور یہاں صرف 1 کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ یہ بات ہر سال طوطا کی طرح سے سمجھاتے ہیں، ذرا غور کیجیے۔ کھانے کے لیے نہیں، یہی تو فرق پڑ گیا۔ سوچتے ہیں بڑا تو سالوں بھر کھاتے ہی ہیں، کم سے کم اس موقع سے خصی لے لے، بہت من کھا لے۔ یہیں پر نیت آپ کی گڑبڑ ہو گئی کہ آپ کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ماننے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم مان کر کے کرتے تو آپ سوچتے کہ گھر کے اندر بیوی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، سب کی تحقیق کرتے کہ کس کے اوپر قربانی واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے۔ سہولت اگر 7 آدمی گھر کے اندر ہے تو 7 خصی لیتے، ورنہ اسی پیسے سے آپ بڑا جانور لیتے تاکہ 7 کی ادائیگی ہو جاتی، تب جا کر کے یہ سمجھ میں آتا کہ ہاں آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن 6 آدمی کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، اکیلے 1 دیا، گھر بھر مل کر کے کھا لیا، وہ تو کھانے کے لیے ہوا، اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ قربانی واجب ہے، اس کا چھوڑنا بہت ہی بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس سہولت ہو، قربانی کرنے کی سہولت ہو، اور وہ آدمی قربانی نہ کرے تو ایسا آدمی ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ اور کر سکتے ہیں، شاید کہ سننے میں بہت ہلکا لگ رہا ہوگا، کس کا حکم ہے؟ آقا کا حکم ہے، آقا کا۔ اور آقا جس کو اپنی مجلس سے، مسجد سے، عیدگاہ سے بھگا دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بخش نہیں سکتی ہے، اور اللہ تو معاف کرے گا ہی نہیں۔ اس لیے کہ ہر شخص جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف پروردگار عالم کا حکم ہوتا ہے۔ نبی جس کو بھگا دے، نبی جس کو کہہ دے تم ہمارے نہیں ہو، نبی جس کو کہہ دے کہ تم میرے لائق نہیں ہو، اس کو کون ہے جو لائق بنا سکتا ہے؟ ایسا نالائق تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس شخص کے پاس سہولت ہو قربانی کے دنوں میں اور قربانی نہ کرے وہ آدمی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے ایسے لوگوں پر جن کے پاس سہولت ہوتے ہوئے، قربانی واجب ہوتے ہوئے وہ شخص قربانی نہیں کرتا ہے۔ اس دنیا میں منہ دکھلانے کے لائق تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، مرنے کے بعد کیا حشر ہوگا؟ میدان محشر میں حوض کوثر کے پاس کیسا منہ لے کر کے جائے گا آقا کے سامنے؟ غور کیجیے، حوض کوثر پہ تو سب کو جانا ہے قیامت کے دن، کس منہ سے جائے گا انسان؟ اس لیے سوچئے، تنہائی میں غور و فکر کیجئے،
اگر آپ لوگوں میں سے ہر آدمی کوئی نہ کوئی کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، بہت موٹی سی بات بتلا رہا ہوں، ذرا غور کیجیے۔ جب بھی آدمی کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو اس میں جو لوگ جانکار ہوتے ہیں، اس لائن کے تجربہ کار ہوتے ہیں، تو آدمی 5-10 آدمی تجربہ کار سے مشورہ لیتے ہیں کہ ہم یہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں، کیسا رہے گا، نقصان سے کیسے بچیں گے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا چند روپے کا فائدہ ہے۔ آپ دنیا کے لیے مارا پھر رہے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں تاکہ نقصان نہ ہو تجربہ کار سے، اور دین پر عمل کرنے کے لیے، قربانی پر عمل کرنے کے لیے، نماز پر عمل کرنے کے لیے، روزے پر عمل کرنے کے لیے کبھی آپ نے وقت نکال کر کے جاننے والوں سے پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ اگر پوچھا ہوتا تو اس طریقے کی بات ہی نہیں آتی۔ اس لیے دین سیکھنا پہلے ضروری ہے، دنیا کمانا بعد میں ضروری ہے۔ ایمان ہوگا تبھی ساری چیزیں درست ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو ساری چیزیں درست ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا ثواب بتلایا کہ بکرا کے، جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں، ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک اس جانور کو بال، ناخن اور کھروں کے ساتھ موٹا تازہ کر کے میزان عدل میں ڈالے گا اللہ پاک، جو پالی ہوگا۔ کتنا بڑا دنیا میں بھی فائدہ کھانے کو مل رہا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب۔ جس وقت عدالت اللہ پاک کی لگے گی، حساب و کتاب ہوگا، ترازو میں بھی اس وقت نام ہے ہمارے میں بھاری، پھر آدمی اتنی بڑی عبادت سے کیسے داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، جس میں سے 63 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی۔ باقی 37 جو بچ گئے تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ باقی تم کرو۔ پتہ چلا کہ خود اپنے ہاتھ سے کرنا یہ افضل طریقہ ہے، اور اگر خود نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم جس کے نام سے قربانی ہے وہاں کھڑے رہنا چاہیے اور وہاں پر ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ اٹھو، جاؤ اپنے قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ وہاں غیر محرم کا معاملہ نہیں تھا، اس لیے عورتوں کے نام سے اگر قربانی ہو، غیر محرم ہے تو وہاں نہ جائے، اور اگر محرم ہی محرم ہے تو عورتوں کے لیے بہتر ہے وہاں کھڑے ہونا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا اپنی بیٹی سے۔ اس لیے سب سے پہلے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی نیت درست کر لے، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، چونکہ اللہ پاک کے پاس ہم لوگوں کا یہ ظاہری عمل کچھ نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ پاک نیتوں کو دیکھتا ہے، تقویٰ کو دیکھتا ہے۔ اس لیے نیت کا درست ہونا پہلے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اخیر میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم لوگ جس سرزمین پر زندگی گزار رہے ہیں اور جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ویسے تو یہ چونکہ کھانے پینے کی بھی چیز ہے، شریعت نے یہ کہا کہ کھانے کی چیزوں کو چھپا کر کے رکھنا چاہیے، لے جانا چاہیے۔ خاص کر کے اس موقع سے یہ 3 دن کا جو موقع ہوتا ہے، 10، 11، 12، سارے لوگوں کی نگاہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے یہ قربانی والا عمل جہاں بھی کرے مکمل احتیاط سے کرے، کسی کو تکلیف نہ ہو، چونکہ شرعی اعتبار سے کسی کو دوسرے کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، چاہے مسلمانوں کے علاوہ جو بھی قوم ہمارے محلے، پڑوس یا گاؤں میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تکلیف کسی کو پہنچانے کی اجازت شریعت میں نہیں دی ہے۔ اس لیے یہ قربانی جب ہم کریں تو پردے میں کریں، اور اس کے ساتھ میں ہی اس کی جتنی غلاظت ہوتی ہے، جتنی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو جو کنارہ لگائے تو سوچ سمجھ کر کے لگائے، صفائی کا اہتمام کرے۔ اور ابھی جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ نوجوان لڑکے سب دور دراز سے بھی ویڈیو کر لیتے ہیں، فوٹو کھینچ لیتے ہیں۔ عمر دراز حضرات اگر چاہے بھی اگر وہاں پر احتیاط کرنا تو بعض لوگ جو ہے دور سے ہی فوٹو کھینچ لیتے ہیں موبائل پر اور اس کو ڈال دیتے ہیں۔ کیا بھائی سعودی میں دوست اس کو دیکھ رہے ہیں، بیٹا ہے، فلاں ہے، بیوی فوٹو کھینچ کے شوہر کو دے دیتے، کہاں سعودی میں ہے،
یہی معلوم ہوا ہے، بڑا خوبصورت ہے، ایسا ویسا، یہ سراسر غلط ہے۔ ان چیزوں سے حتی الامکان بچیے، اور بچنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھ لیجئے، بسا اوقات یہ کام کرنا شرعی اعتبار سے حرام ہو جاتا ہے۔ آپ ایک جائز کام کر رہے ہیں، تھوڑی سی چوک کی وجہ سے وہ آپ کا حرام ہو رہا ہے، ایسا کام کیوں کرے گا؟ اس لیے یہ فوٹو وغیرہ کھینچنا یا اس کام میں بد احتیاطی کرنا، ان چیزوں سے بچے، پردے میں کرے، غلاظت وغیرہ جو بھی ہو، صاف صفائی کا اہتمام کرے، اور اس کو صحیح جگہ ٹھکانے لگانے کی کوشش کرے، تاکہ اس کے بدبو سے، بلڈ وغیرہ کی وجہ سے یا کسی بھی چیز کی وجہ سے کسی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچے۔ اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ سراسر حرام ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے، کل 9 ذی الحجہ ہے، اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، یعنی فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، مرد عورتیں دونوں پر۔ اب یہ ہے کہ مرد زور سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ پڑھیں گی۔ مرد حضرات جماعت سے نماز پڑھے تو بھی، اکیلے نماز پڑھے تو بھی، جماعت میں 1-2 رکعت اگر چھوٹ جائے بعد میں پوری کر رہا ہے تو بھی، سلام پھیرنے کے بعد یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ مرد تھوڑا زور سے پڑھے، عورتیں آہستہ پڑھیں گی۔ یہ کل صبح فجر کی نماز سے شروع ہوگا، اور 13ویں ذی الحجہ یعنی کل سنیچر، اتوار، سوموار، منگل کو 13 تاریخ ہے، منگل کے روز عصر کی نماز میں پڑھ کر کے اس کے بعد اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اس کا خاص خیال رکھیں، چونکہ سال میں 1 مرتبہ کا موقع ہوتا ہے، اکثر ذہن سے بات نکل جاتی ہے، اس لیے یہ یاد دہانی کرا دی گئی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ کل صبح کی فجر کی نماز میں ہر شخص اپنے طور پر ذہن میں رکھے، ورنہ دین کی باتیں ہیں یہ تو عام طور پر لوگ بھول ہی جاتے ہیں، لہذا دھیان دیں اور دھیان سے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، یہ واجب ہے۔ عورتوں کو بھی گھر میں بتلا دیں، وہ بھی کل صبح فجر سے شروع کریں، منگل کے دن عصر پڑھ لے جا کر کے اس کو ختم کر دیں، یہ واجب ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے